تو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ بیسکلی میاں صاحب کی ہیلتھ کے اوپر ہے. لاسٹ تھرسڈے جب میں ان سے ملاقات کے لیے گئی تو میں اور میاں صاحب جس کمرے میں ہماری ملاقات ہوتی ہے اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو جیل کے جو ڈاکٹر ہیں, سرکاری ڈاکٹر جو ہیں, وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں یہ رپورٹ پکڑی ہوئی تھی. تو وہ تھوڑا نروس لگ رہے تھے مجھے اور میاں صاحب کو بھی. تو میاں صاحب کو آ کے وہ کہتے ہیں سر آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ کافی زیادہ آ رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے. تو میاں صاحب نے ہنس کے کہا کہ آپ نے تو 10 دن سے میری بلڈ شوگر چیک ہی نہیں کی, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آ رہی ہے. تو پھر انہوں نے یہ رپورٹ دکھائی میاں صاحب کو. ذرا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, ایسے کبھی آگے کرتے تھے کبھی ایسے. تو میاں صاحب نے جب رپورٹ دیکھی تو میاں صاحب نے میرے ہاتھ میں پکڑا دی, میں نے پڑھی. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ 3 جولائی کی رپورٹ ہے اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو فوراً ہاسپٹلائز کیا جائے ایٹ اے ہاسپٹل آف ہز چوائس. تھرسڈے کو کیا ڈیٹ بنتی ہے جی؟ آئی تھنک ہاں. تو انہوں نے کہا کہ 3 جولائی کو یہ رپورٹ آئی ہے اور آپ نے مجھے آج آپ مجھے دکھا رہے ہیں 18 کو, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو فوراً ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے اور ایٹ اے میڈیکل فیسلٹی آف ہز چوائس, آف میاں صاحب چوائس, اور آپ اس کو آج مجھے دے رہے ہیں. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ میرا آئینی اور میرا قانونی حق ہے کہ مجھے یہ رپورٹ دکھائی جاتی. ڈاکٹرز آئے, انہوں نے مجھے ایگزامن کیا, مجھے چیک کیا, میرے بلڈ ٹیسٹ ہوئے. اس کے بعد ان بلڈ ٹیسٹ کی کیا رپورٹ آئی, ان ڈاکٹرز نے کیا ریکمنڈیشنز دیں, مجھے آج تک نہیں پتہ چلا. آج آپ 18-19 تاریخ کو مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ رپورٹ آئی ہے. تو آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی یہ رپورٹ؟ میرا آئینی حق بھی ہے, میرا قانونی حق بھی ہے کہ آپ مجھے اگر آپ قیدی بھی کہہ دیں تو بے گناہ قیدی کہنا چاہیے ویسے تو پھر بھی آپ کو مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی. تو پھر میں نے بھی ان کو کہا, میں نے کہا کہ میں فیملی ہوں, میں بیٹی ہوں, مجھے کسی نے اطلاع نہیں کی کہ میاں صاحب کو انجائنا ہو رہا ہے, میاں صاحب کو بلڈ پریشر ہائی ہے, میاں صاحب کی بلڈ شوگر ہائی ہے, ان کے کڈنی جو ہے وہ ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرا حق تھا کہ مجھے پتہ چلتا. آپ نے میاں صاحب کو تو نہیں بتایا, وہ بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ تو پہلے ہی پابند سلاسل ہیں. تو آپ کو کم از کم مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی, بیٹی کو بتانا چاہیے تھا, بھائی کو بتانا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے یو آر سٹنگ آن دس رپورٹ, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, آپ نے کسی کو نہیں بتایا. تو میاں صاحب نے کہا آپ مجھے کاپی دے دیں. سر ہم آپ کو کاپی دے دیتے. تھوڑی دیر بعد آئے اور کہنے لگے کہ سوری جی ہماری جو فوٹو کاپی مشین ہے وہ خراب ہے. تو میاں صاحب نے کہا کہ ایسے موقع پہ اکثر فوٹو کاپی مشین خراب ہو جاتی ہے, تو کوئی بات نہیں, میرے ڈاکٹر آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور باہر بازار نزدیک ہے تو وہاں سے فوٹو کاپی کرا لیتے ہیں. آپ اپنی اوریجنل کاپی اپنے پاس رکھ لیں, فوٹو کاپی ڈاکٹر کو دے دیں, وہ ہمیں دے دیں گے. نہیں سر آپ فکر نہ کریں, آپ کو ملے گی, آپ کو ملے گی, آپ کو ملے گی. تو اتنی دیر میں ٹائم ہو گیا اور میاں صاحب کو وہ لے گئے. تو جب میں نے میاں صاحب کو خدا حافظ کہا تو میں اس کے بعد جو انچارج ہیں ان کے آفس میں گئی اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے وہ رپورٹ کی کاپی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کاپی ہم آپ کو بھیج دیں گے, آپ گھر جائیں, وہ کاپی آپ کو آ جائے گی. انہوں نے وہ کاپی مجھے نہیں دی. میں انتظار کرتی رہی, وہ کاپی مجھے نہیں ملی. کل پنجاب گورنمنٹ کے کسی میاں صاحب کے کسی ہمدرد نے وہ کاپی مجھے بھیج دی. میں نے جو آئی جی پرزنز ہیں, میں نے کل ان کو بھی خط لکھا. ڈاکٹر عدنان جو میاں صاحب کے فزیشین ہیں, انہوں نے بھی ان کو کل خط لکھا اور کہا کہ ہمیں اس رپورٹ کی کاپی پرووائڈ کی جائے. رپورٹ میں کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتی ہوں, لیکن وہ کاپی ہمیں نہیں ملی. آپ بتائیں آپ کو کوئی جواب آیا وہاں سے؟ آپ دکھائیں گے لیٹرز کی کاپی؟ ڈاکٹر صاحب مائک پڑا اس سائڈ سے آپ کے.
یہ ان لیٹرز کی کاپیز ہیں جو ہم نے بھیجی ہیں کل. میں نے اپنے سگنیچر کے ساتھ اپنے لیٹر ہیڈ پہ مانگی آفیشلی یہ کاپی, مجھے نہیں ملی. ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ بھیجی ہے, کسی نے جواب دینا بھی اس کا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ یہ لکھا ہوا ہے اسپیشل, اور فیملی کو نہیں پتا کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے, فیملی کو نہیں پتا کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ نے ایمرجنسی میں کوئی میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, اور پھر یہ بھی فیملی کو نہیں پتا کہ اس رپورٹ میں کیا ہے. اس بورڈ نے, جس میں بہت ریپیوٹیڈ پروفیسر رینک کے لوگ شامل ہیں, انہوں نے کیا یہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. تو یہ کرمنل نیگلیجنس آپ دیکھیں, ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ, جس کے کیس کے بارے میں بھی اب پتا چل گیا ہے کہ اس کے کیس میں کس طرح سے اس کو غلط سزا دی گئی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اسپیشل میڈیکل بورڈ in respect of high profile NAB convicted patient named Mia Muhammad Nawaz Sharif, son of Mia Muhammad Sharif. Number falan falan, dated 1/7/2019 by the Secretary, Specialized Healthcare and Medical Education Department, Government of Punjab. A special medical board consisting of following examined high profile NAB convicted named Mia Muhammad Nawaz Sharif, son of Mia Muhammad Sharif, presently detained in Central Jail, Lahore, confined in Central Jail, Lahore on 3/7/2019 at 2 p.m. اب یہ جو لوگ جا کے ان کا معائنہ کر کے آئے ہیں, جن کے کہنے پہ وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, ان کے نام یہ ہیں: پروفیسر ڈاکٹر ثاقب شفیع, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور, ان کو پنجاب گورنمنٹ نے کنوینر بنایا ہے. پروفیسر ڈاکٹر شفیق چیمہ, پروفیسر آف نیفرولوجی, علامہ اقبال میڈیکل کالج, جناح ہاسپٹل لاہور, ہی از اے ممبر. پروفیسر ڈاکٹر سیما امداد, پروفیسر آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس, انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور, شی از آلسو اے ممبر. پروفیسر ڈاکٹر ایس ایم نعمان, پروفیسر آف نیورولوجی, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی اینڈ میو ہاسپٹل لاہور, ممبر. Professor Dr. Nazir Ahmed, Professor of Urology, Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital, member. And Dr. Fawad Randhawa, Associate Professor of Endocrinology, King Edward's Medical College, University, Mayo Hospital, Lahore. He is also a member. Professor Dr. Nazir Ahmed, Professor of Urology, Amiruddin Medical College, Lahore General Hospital, could not join the board due to his health issues. اب یہ سنیے. The above said board, after reviewing history, physical examination and diet routine, advised the following. Number one, the room temperature should be maintained at a comfortable level to prevent the dehydration and possible deterioration of renal function. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کا روم ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کیا جانا چاہیے, کیونکہ وہ ان کی جو کڈنی کی ڈیزیز ہے وہ ورسن ہو جائے گی اگر وہ سویٹ کریں گے. یہاں میں یہ ضرور بتا دوں کہ جب میاں صاحب نے یہ پوائنٹ پڑھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو میں رات کو ان کو ملی تھی, بدھ کو 17 گھنٹے ان کی بجلی بند رکھی گئی, اور ہمارے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ باہر جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا اے سی بند کر دوں گا. اور چھوٹے پن کی انتہا ہے, جبکہ ان کے اپنے بھیجے ہوئے سرکاری ڈاکٹر یہ لکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے کمرے کا ٹیمپریچر مینٹینڈ ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2, ریکمنڈیشن نمبر 2, ڈوز آف ٹیبلٹ املوڈپین نارواس, بلڈ پریشر کی میڈیسن ہے, should be increased to 5 milligrams twice daily in light of high blood pressure and ongoing anginal symptoms. ان کو آن گوئنگ انجائنا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہارٹ کا بائی پاس ہوا تھا اس میں 4 گرافٹس لگائے تھے. ایک میجر آرٹری کا جو گرافٹ ہے وہ پہلے دن سے ٹیک آف نہیں کیا, وہ ابھی بھی 93% جو ہے وہ بلاکڈ ہے, تو اس وجہ سے ان کو انجائنا ہوتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کا جو بلڈ پریشر ہے وہ
ریزڈ آ رہا ہے اور وہ میکسیمم ڈوز پہ ہیں بلڈ پریشر کی. اگر آپ نے یہ دوائی ایڈ کی ہے تو یہ ایڈیشنل دوائی ہے. اور اگر آپ ایک بلڈ پریشر کے ایسے پیشنٹ کو کرونک جس کو یہ ڈیزیز ہو اور وہ آلریڈی ایک میکسیمم ڈوز پہ ہو, جب آپ اس کو ایکسٹرا ڈوز دیتے ہیں تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی بھی وقت بلڈ پریشر جو ہے وہ ڈراپ کر دے, اور وہ جب ڈراپ کر جائے تو وہ خدا نخواستہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے. تو جب اس طرح کی کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے تو ایسے رینڈم جا کے پیشنٹ کو نہیں کہہ دیتے جاؤ گھر جاؤ اور یہ جا کے کھا لو. وہ اس کو ہاسپٹلائزیشن کرتے ہیں, اس کو ہاسپٹل میں رکھتے ہیں, اس کو دوائی دیتے ہیں, اس کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں, اور جب تک وہ دوائی کے اوپر سیٹل نہیں ہو جاتا اور اس کا بلڈ پریشر نارملائز نہیں ہو جاتا تو وہ اس کو انڈر آبزرویشن 24/7 رکھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں. ان لائٹ آف, اچھا یہ بھی دیکھ نمبر 3, پوائنٹ نمبر 3, ایڈوائزڈ انسٹرکشن فار دا پراپر یوز آف سبلنگول نائٹروجن اسپرے. اب میاں صاحب کو جب انجائنا ہوتا ہے, جب ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے سب لنگول اسپرے, جو زبان کے نیچے آپ اسپرے کرتے ہیں, جس سے ودن ہاف این آور آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور میاں صاحب کیونکہ ان کے پاس یہی ایک علاج ہے تو وہ اس کا جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا یوز کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کا خیال یہ ہے کہ اس یوز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ ہے کہ شاید وہ جتنی کرنا چاہیے ان کو یوز, اس سے وہ زیادہ یوز کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک رسک ہے. ان لائٹ آف سب آپٹیمل کنٹرول آف ڈائبٹیز, نئی ٹیبلٹ ایڈ کی ہے انہوں نے. The said medicine is available with many trade names, EMPA, EMSIN, etc. میاں صاحب is already on insulin, اور انہوں نے بغیر ان کے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے ہوئے, بغیر ان کی فیملی کو کنسلٹ کیے ہوئے, نہ صرف ان کی انسولن جو ہے وہ بند کر دی ہے, اس کی جگہ ان کو یہ نئی ٹیبلٹ دے دی ہے, بلکہ ایک اور انسولن ایڈ کر دی ہے جس میں لکھا ہے کہ endocrinologist Dr. Randhawa, Associate Professor of Endocrinology, King Edward's Medical College, Mayo Hospital, Lahore, recommended once a day use of long-acting basal insulin Lantus rather than the current regimen of twice a day. The dose of insulin according to blood glucose level after the above two changes. یہ بھی ان کو ہاسپٹل میں رکھ کے کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر عدنان نے بھی اگر ان کے لیے کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے, ان کی کوئی میڈیکیشن میں ذرا سی بھی ٹویکنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو بڑھانا یا کم کرنا ہوتا ہے, تو اٹ از ان کنسلٹیشن ود ہز ڈاکٹرز ابراڈ, جس میں ان کا سرجن بھی شامل ہے, جس میں ان کا کارڈیولوجسٹ بھی شامل ہے, جس میں ان کے وہ لوگ شامل ہیں جو ان کی سرجری اور علاج پچھلے 15 سال سے کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی ان کو ایک ایڈیشنلی کوئی پیناڈول بھی ان کی اجازت سے بغیر نہیں دی. تو یہاں اتنے بڑے بڑے ان کی صحت کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں, اور کسی نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ یا فیملی کو اطلاع کر دے, بیٹی کو اطلاع کر دے, یا ڈاکٹر عدنان کو اطلاع کر دے. سب کے نمبر سب کے پاس ہیں. اس کے بعد انہوں نے کوئی ڈائٹری ریکمنڈیشنز جس میں لو سالٹ, ماڈریٹ پروٹین انٹیک, اور ایڈوائز ٹو اسٹے ویل ہائیڈریٹڈ, فیٹس ریسٹرکشن ان فوڈ, اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ لائٹ ایکسرسائز جو کہ میاں صاحب کرتے ہیں آلریڈی. پوائنٹ نمبر 8, سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کیا کہہ رہا ہے, اب اس کو پلیز ذرا دھیان سے سنیے گا. دا بورڈ, میاں محمد نواز شریف واز ری ایمفسائزڈ, ایمفسائز نہیں کیا, ری ایمفسائز کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں, دوبارہ کہہ رہے ہیں that he should undergo further tests and management at any center of his choice within Pakistan. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں پہلے بھی, شاید دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں دفعہ یہ ری ایمفسائز کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. نہ صرف ان کے فردر ٹیسٹ ہونے چاہیے, بلکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے بلڈ پریشر کی, بلڈ شوگر کی, ان کے انجائنا کی, وہ کنٹینیوسلی ہاسپٹل میں رکھ کے کی جانی چاہیے. اور آخری پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ the board deliberated that in light of importance of diet in controlling diabetes and hypertension,
it is preferable that a healthy diet, as advised by member dietitian, be prepared within the premises of jail, under supervision of medical staff of jail, subject to jail manual. اور نیچے تمام ڈاکٹرز کے سگنیچرز ہوئے ہیں, تمام ڈاکٹرز کے. اب میں یہ ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو انسان, جس انسان کی گورنمنٹ کبھی یہ گنوائے کہ اس پیشنٹ نے آج کیا کھایا, اور یہ کہ میں اس کا کھانا بند کر دوں گا, میں اس کا اے سی اتروا دوں گا, آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کی صحت کے معاملے میں, اور جو اتنی کرمنل نیگلیجنس کسی کی زندگی اور صحت کے ساتھ کر سکتا ہے کہ بار بار اس کے اپنے بھیجے گئے ڈاکٹرز کے ریکمنڈیشنز کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ چھپا کے رکھا, اتنی ایک تھریٹننگ کنڈیشن ہے ان کی, اس کو چھپا کے رکھا ان کی فیملی سے, خود میاں صاحب سے, ان کے ڈاکٹر سے. آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب کے صحت کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ڈاکٹرز کی آئی ہیں, تو ڈاکٹرز کی انسٹرکشنز تو یہ بھی ہیں کہ ان کے کمرے کا جو اے سی ہے اس کو, یا ان کے کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کیا جائے, اور 18 گھنٹے ان کی بجلی بند رہتی. تو اس ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں ہمیں امریکہ سے بجائے اس کے کہ وہاں پہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ بات ہو, وہاں یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں کھانا بند کر دوں گا, میں اے سی بند کر دوں گا. اور آپ ایسے انسان سے میں توقع کروں کہ وہ جو ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے اس کے اوپر وہ میاں صاحب کا کھانا جیل کی پریمیسز کے اندر بنے گا, اور وہ بڑا سپروائزڈ ہوگا. کون اس کو سپروائز کرے گا اور وہ میاں صاحب کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوگا, اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں. تو میں اب ایک تو یہ قوم کے سامنے یہ حقائق رکھنا چاہتی تھی, قطع نظر اس سے کہ ان کے جو ان کا کیس ہے وہ اس وقت اس ایویڈنس کے بعد جو ویڈیو کی صورت میں ہم سب کے سامنے آیا, وہ کیس کی کیا سٹینڈنگ ہے. اس جج کو نکال دیا گیا, لیکن اس کا فیصلہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے. اور اس جج کی خلاف ایکشن کے بعد انصاف تو یہ کہتا ہے کہ وہ ججمنٹ بھی سٹینڈ نہیں کرتے, کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے ان سے یہ ججمنٹ لی گئی. تو میاں صاحب کیوں جیل میں, اس بات سے قطع نظر میں صرف قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, کیا وہ اس سلوک کا مستحق ہے؟ کیا یہ اس کا آئینی اور قانونی حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی طبیعت کے بارے میں بتایا جائے, اس کو یہ بتایا جائے کہ اس کو ڈاکٹرز نے ہاسپٹلائزیشن ریکمینڈ کی ہے اور ان کو کیا کیا تھریٹس ہیں, یا ان کے ڈاکٹر کو کی نالج میں یہ بات لائی جائے, یا ان کی بیٹی کے نالج میں یہ بات لائی جائے. میں اس سے کیا نتیجہ اخذ کروں, یہ میں قوم کے سامنے سوال رکھنا چاہتی ہوں. کہ مجھے اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, یہ ایویڈنس ہے جو یہ سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہاں پر جن ہاتھوں میں میاں صاحب اس وقت ہیں, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہو, وہ میاں صاحب اس وقت اپنے دشمن کے ہاتھوں میں, جو ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, ان کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. اور مجھے اس میں بہت سینسٹر اور خطرناک چیزوں کی مجھے اس سے بو آ رہی ہے. تو میں اب اپنے وکلاء سے مشورہ کر رہی ہوں, اور میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کو میں کورٹ آف لا میں لے کے جاؤں, کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن میں 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کے آپ کے تھرو یہ بات ان کے علم میں لانا چاہتی ہوں. اور میاں صاحب کو گھر کا کھانا نہیں جا رہا, میاں صاحب کو مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کھلا رہے ہیں. اتنی ہمدردی کی توقع تو میں ان سے نہیں رکھ سکتی, جو ان کے ڈاکٹرز کی کلیئر انسٹرکشنز کے باوجود ان کو ہاسپٹل میں داخل نہیں کرا رہے. تو مجھے ان سے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ان کو وہ والا کھانا بھی دے رہے ہوں گے جو ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کیا. تو اس سلسلے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے رابطہ کروں گی, میں کورٹ میں جاؤں گی, اور اس کے لیے میں وہاں پر لیگل ایکشن بھی لوں گی. لیکن میں آپ کے تھرو اس کو قوم کے نوٹس میں لانا چاہتی تھی. دیکھیں,
انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک میں بات پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گی اور میں ان کو انوالو کروں گی تاکہ وہ اس کو، کیونکہ جب ہمارے ملک میں آپ نے ایک ناقابل تردید ثبوت سامنے رکھ دیا اور اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو ڈیفینیٹلی مجھے ہر دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے. لیکن مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اس ملک میں سب کچھ سب کے سامنے آنے کے بعد میں ابھی تک انصاف کیوں ڈھونڈ رہی ہوں؟ مجھے ابھی تک انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ثالثی کا کردار ٹرمپ ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ کو کتنی امید ہے کہ ٹرمپ کو مودی نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں، اور کتنی امید ہے کہ وہ ثالثی کردار ادا کریں گے؟ عمران خان وہاں پہ موجود ہے اور بڑا ایشو ہے کشمیر کا، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ جواب میرے ٹی وی پہ چل جائیں گے؟ ہمیں پوری امید ہے. پوری امید ہے. کہیں نہیں چل رہا. سوشل میڈیا کور کر رہا ہے؟ جی وہ چل رہا ہے. ویری گڈ. وہ چل رہا ہے. اچھا، میں سب سے پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ انڈیا نے اس بارے میں کیا کہا ہے ان کو یا نہیں کہا، وہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں. مجھے جس بات کی تکلیف ہوئی وہ یہ ہے کہ کشمیر پہ بات چیت کا جو پوائنٹ تھا یا وہ جو آغاز تھا وہ سلیکٹڈ کی طرف سے نہیں ہے. اس کا آغاز ٹرمپ نے کیا تھا، اس کو مینشن ٹرمپ نے کیا تھا، جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہاں بڑے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے اگر آپ یہ کریں گے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر جا کے اپوزیشن کی باتیں کریں اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کریں، آپ کو مسئلہ کشمیر کی بات ضرور خود کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے منہ میں وہ الفاظ ڈالتا. تو یہ بہت شرمناک بات ہے. آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز میں میاں صاحب نے برہان وانی کا مقدمہ کس طرح لڑا تھا، کس طرح وہ تصویریں البم بنا کے وہاں پیش کی تھی، اور کس طرح پہلی دفعہ یہ وہاں پر جو برہان وانی کا مقدمہ جس طرح اٹھایا گیا تھا، جس طرح وہ اوباما کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آیا تھا. یہ ہوتا ہے طریقہ آواز اٹھانے کا. یہ نہیں کہ ٹرمپ صاحب بیٹھے آواز اٹھا رہے ہیں یا وہ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تو آپ آگے سے کہ ہاں جی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات. یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کورٹ میں بھی جائیں گے، احتجاجی ریلیوں کی قیادت آپ کر رہی ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو وہاں سے انصاف مل جائے گا؟ اور اگر نہیں ملے گا تو آئندہ کیا لایا عمل ہوگا؟ جو دوسری ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں وہ کب تک دکھائیں؟ دیکھیں ون بائی ون، دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف ملے گا، مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے انصاف ملے گا. کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس میں سن رہی تھی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک اگریوڈ پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں کیوں نہیں گئی. تو میں ایک بہت ادب سے یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر if it were the other way around، اگر میرے بارے میں یا میاں صاحب کے بارے میں یا پی ایم ایل این کے کسی بھی ممبر کے بارے میں کوئی ویڈیو سامنے آتی جس میں کوئی ایسا ایویڈنس ہوتا جس میں جج کو یہ کہا جا رہا ہوتا کہ آپ آئیے اور آپ کو ہم رشوت آفر کر رہے ہیں یا آپ ایسی کوئی ہمارا کوئی ساتھ دیں یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا، اور اگر وہ کوئی ہمارا مخالف منظر عام پہ لے آتا، تو کیا تب بھی جو کورٹ آف لا ہے وہ اس چیز کا انتظار کرتا کہ اگریوڈ پارٹی پہلے کورٹ میں جائے؟ کیا یہ 184(3) کا معاملہ نہیں بنتا؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ جو ویڈیو ہے وہ جھوٹ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو سچ ہے اور وہ ویڈیو اویلیبل ہے یا نہیں. ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن تو شروع کی ہے، اور کل وہ جو صاحب ہیں اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کہا میں وہ ویڈیو لینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ 40 ویڈیوز میں نے بانٹی تھی، آپ سب کو یاد ہے نا؟ ایک آڈیو بھی تھی اور ایک ویڈیو بھی تھی. اور آپ کو میں آج یہ بات بتا دوں کہ اس دن کورٹ میں یہ مینشن ہوا کہ کوئی آڈیو اور ویڈیو کوئی ایسی ہے جیسے وہ کوئی مکس ہوئی ہوئی ہے. میں آج دوبارہ کلیئر کر دوں کہ وہ 2 چیزیں تھیں. ایک آڈیو سائملٹینیسلی ریکارڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ جو جج صاحب کے قریب ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ کی تھی، اس لیے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ دور سے شاید آواز نہ آئے. لیکن ویڈیو اور آڈیو سائملٹینیسلی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے. ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے، ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے. ویڈیو کی بھی آواز ہے، یہ نہیں کہ آپ ویڈیو کی آواز نہیں سن سکتے.
وہ دونوں ایک ہی چیزیں سائملٹینیسلی ہوئی ہوئی ہیں. تو پتا سب کو ہے کہ وہ، اور اگر وہ ویڈیو چاہیے تو وہ 40 میں سے کسی ایک سے وہ آڈیو بھی لے سکتے ہیں، ویڈیو بھی لے سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. 1 منٹ. انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یا اس کا فورینزک جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. آئی تھنک پاکستان میں جو پنجاب فورینزک لیب چیف منسٹر پنجاب اس وقت کے شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی، اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے، اس میں کم از کم ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل شاید اس کی نہ سامنے آ سکے، لیکن یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو اوتھینٹک ہے کہ نہیں، اور یہ میرا خیال ہے اس کو کرا چکے ہیں. دیکھیں میں اچھا ایک بات سنیں، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، 1 by 1 کر کے دیکھیں میری بات سنیں. میں تو ہر چیز میں یہ توقع کر رہی ہوں کہ مجھے ہر جگہ گھسیٹا جائے گا. جس دن میں نے ویڈیو ریلیز کی تھی میں نے اس دن آپ کو کہہ دیا تھا سب کو، میں نے پتہ نہیں اس میں آپ میں سے کتنے حضرات اس دن موجود تھے، میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کے بعد میرے پہ مشکلات آئیں گی، لیکن یہ میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت مجھے عوام کے سامنے رکھنا تھا. چاہے اس پہ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ اب میرے پہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا. اور آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے اگر میں ویڈیو اسکینڈل پہ ہی آ جاؤں تو جج کے خلاف ایکشن ہو گیا، ججمنٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جو ثبوت سامنے لے کے آئے ہیں بجائے اس کے کہ اس جج کو پکڑا جائے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. آپ وہ جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا، یہ دیکھیں میں لکھ کے تو میں کچھ بھی دے دوں گی، مجھے کوئی کنفرنٹ کرنے والا ہے ہی نہیں. آپ بلائیں جج کو کٹہرے میں، آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ایک جھوٹ کے ساتھ 1 منٹ کے لیے سٹینڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جج جو ہیں وہ اگر ان کو میاں صاحب نے یا کسی نے بھی ان کو ڈیورنگ مقدمہ، جب مقدمہ چل رہا تھا، ان کو اگر بلیک میل کیا تھا یا ان کو رشوت آفر کی تھی، تو جج صاحب کا فرض تھا کہ وہ کھڑے ہو کے عدالت میں، میاں صاحب جب ایز ملزم ان کے سامنے پیش ہوتے تھے وہ کھڑا کر کے کہتے میاں صاحب ذرا کھڑے ہوں، آپ نے کل مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ یہ رشوت لے لیں یا یہ بلیک میل کرے تھے، آپ کیوں ایسا کریں، چلو اریسٹ کرو میاں صاحب کو. وہ یہ کر سکتا تھا نا. اس کو اچانک ویڈیو کے بعد یاد آیا کہ مجھے کسی نے بلیک میل کیا تھا یا مجھے کسی نے کوئی رشوت آفر کی تھی. اس کا کوئی ثبوت بھی ہو، میں نے تو ثبوت دیا، میں نے تو الزام نہیں لگایا، میں نے ثبوت دیا، تو آپ بھی ثبوت دیں. تو اتنی فلمزی ان کی آرگیومنٹس ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ پلا دیا، مجھے کچھ کھلا دیا، ہر دفعہ ان کو کسی نے کچھ کھلا دیا، کچھ پلا دیا. بڑے وہ معصوم آدمی ہیں جو کھاتے پیتے بھی رہے اور پھر خود ان کو اپنے گھروں میں بلاتے رہے اپنی سرکاری گاڑی بھیج کے، اور کیا کہتے رہے کہ آؤ مجھے بلیک میل کرو. ہنس ہنس کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، ذاتی گھر میں بلا رہے ہیں، اپنی سرکاری گاڑی بھیج کے، گرین نمبر پلیٹ والی جس کا ثبوت میں نے دیا ہے، ان کو بلا رہے ہیں، اور ان کو گھر میں جوس بھی پلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، کیک بھی کھلا رہے ہیں، خود گھر میں آ کے لائٹس آن کرتے ہیں، ناصر بٹ صاحب کے گلے ملتے ہیں. میں نے ثبوت دیا. تو وہ کیا یہ آپ کو کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ کسی بلیک میلر سے مل رہے؟ تو جھوٹ بولتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. 1 منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جھوٹ بولنے میں بھی تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے آپ کے جج کو کٹہرے میں کھڑا کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں آپ نے میرا نام ڈلوا دیا، ایف آئی آر میں آپ نے ان لوگوں کا نام ڈلوا دیا جو ساتھ بیٹھے ہوئے. بھائی ہمیں جب کہیں سے انصاف نہیں ملے گا، ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو بے قصور جیل میں رکھا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اور کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ میں نے تو ریکارڈنگ نہیں کی، مجھے تو ناصر بٹ صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، انہوں نے میاں صاحب کا جب تک وہ ریکارڈنگ میرے ہاتھ میں نہیں آ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، میں نے عوام کے سامنے رکھی. تو بجائے اس کے کہ آپ اس بات کا سوال کریں کہ کس نے جج کو بلیک میل کیا، کس نے ان کی وہ ریکارڈنگ کی، کس نے ان کو میاں صاحب کے مقدمے میں بلا کے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میاں صاحب کے خلاف دو، جبکہ اس مقدمے کا جو سپرویژن ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کر رہے تھے. تو ان کو شکایت لگانا نہیں بنتا تھا ان کو پتا نہیں چلا کہ میاں صاحب یا کوئی شریف فیملی میں سے یا پی ایم ایل این میں سے ان کو بلیک میل کر رہے.
تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں دیکھیں، انصاف تو یہ کہتا ہے نا کہ جج کو بلا کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس سے یہ سوال پوچھیں کہ تمہیں کس نے بلیک میل کیا، تمہیں کس نے کہیں کمرے میں بلا کے بٹھایا اور کہا کہ یہ چائے پیو، ہم آتے ہیں، اور تمہاری ویڈیو چلا دی ٹی وی کے اوپر، اور جب 2-4 منٹ وہ ویڈیو کوئی چل کے، وہ ویڈیو کیا ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور آپ یقین کریں کہ میں نہ وہ میاں صاحب نے ویڈیو دیکھی ہے جو ان کی 2002-03 میں کب کہا انہوں نے کہ بنی ہے، 2002-03 میں جو ویڈیو بنی تھی، نہ میاں صاحب نے دیکھی نہ میں نے دیکھی. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اور میاں صاحب نے، جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی کوئی ویڈیو ہے، میاں صاحب جیل میں تھے اس وقت، میں نے اور میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری کوئی بے گناہی کا ثبوت آئے نہ آئے، جو پرسنل ویڈیو ہے ان کی، نہ ہم وہ دیکھیں گے نہ ہم اس کو کبھی استعمال کریں گے. یہ میرا اور میاں صاحب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تھی. اور تبھی مجھے سننے میں آیا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا تھا، اور وہ ویڈیو دکھا کے جج صاحب کو بلیک میل کیا گیا میاں صاحب کے مقدمے کے دوران. تو اصولاً تو پوچھ کے ہونی چاہیے نا کہ وہ ویڈیو کس نے دکھائی جج صاحب کو، کس نے کہا کہ میاں صاحب کو فیصلہ دو میاں صاحب کے خلاف، کس نے کہا میرے پاس تو یہ ثبوت ہیں، کس نے کہا کہ ایک مقدمے میں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس مقدمے پہ پاناما کا فیصلہ ہوا ہے، میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے، اس مقدمے میں تم نہیں چھوڑ سکتے میاں صاحب کو. اور پھر کس نے ان کو کہا کہ 7 سال نہیں، ان کو 10 سال سزا ہونی چاہیے؟ کس نے ان کو کہا کہ تمہارے جو ریڈر ہیں جس کو تم جا کے یہ سب کچھ لکھواتے ہو، وہاں سے کون جا کے انفارمیشن پوری لیتا تھا کہ آج جج نے مقدمہ سننے کے بعد، ہیئرنگ کے بعد اپنے ریڈر کو جا کے یا اپنے جو اسٹینو کو جا کے کیا لکھوایا ہے؟ اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میرے پہ اتنا پریشر تھا کہ میاں صاحب کو، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کے اپنے پاس سے ڈال دوں. تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جنگ کے حالات ہیں، تو جنگ کے حالات میں قانون اپلائی نہیں ہوتا. یہ سب ایویڈنس میرے پاس ہے، اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات اس دن عدالت میں کہی تھی کہ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، بہت بڑا. ایک منٹ دیکھیں، بات کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گی. لیکن میرا مسئلہ کوہرام مچانا نہیں ہے. میں نے صرف اتنا ایویڈنس سامنے میں لے کے آئی ہوں جو میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت تھا. میری درخواست اور میری گزارش صرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی اس ثبوت کے پیش نظر، میاں صاحب کی جو سزا ہے، جو ان کو بے گناہی میں ہوئی ہے، اس سزا کو سٹرائک ڈاؤن کریں، اس مقدمے کو ختم کریں. ری ٹرائل نہیں کرنا. ری ٹرائل کس بات کا کرنا ہے؟ ری ٹرائل تو تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ایسا لگے کہ جی جج کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا انفلوئنس تھا، تو جج سے کوئی غلطی ہو گئی. تو یہ کوئی چھوٹا انفلوئنس تو ہے نہیں. مجھے اگر کرنے والے جنہوں نے جج کو بلیک میل کیا ہے، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ کل کو جب ری ٹرائل کے لیے مقدمہ جائے تو اس جج کو بھی بلیک میل نہیں کیا جائے گا؟ اور جو جج صاحب کے اپنے ایڈمیشنز ہیں، کنفیشنز ہیں، جن کو وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، میاں صاحب کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی کیس نہیں بنتا، ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ نہ الزام ہے نہ ثابت ہوئی ہے. تو اس میں ری ٹرائل کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ ری ٹرائل میں ایسا کیا نیا آ جائے گا جس کے اوپر ری ٹرائل ہوگا؟ میں ری ٹرائل مجھے ری ٹرائل منظور نہیں ہے. میں مؤدبانہ گزارش آج پھر آپ کے سامنے ہائر جوڈیشری سے یہ کروں گی کہ آپ کے سامنے ایک ارریفیوٹیبل ایویڈنس آ گیا ہے، آگے بڑھیں، بے گناہ کو انصاف دیں، جج کو کٹہرے میں کھڑا کریں. ویڈیو آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہے، کسی بھی صحافی سے آپ لے سکتے ہیں. آپ خود اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور آپ خود یہ بات کا اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، اور اس کا کیس جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں، ان کو باعزت بری کریں اور ان کو رہا کریں.
بعد آپ کی بات ہے. اس کے بعد آپ نہیں, میری بات سنیں. آپ کو یہ تو جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں ملے تھے. مجھ سے اگر کبھی یہ بات پوچھی گئی تو میں ضرور بتاؤں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ میاں صاحب کے جیل جانے کے بعد ان کو بار بار یہ میسج بھیج رہے تھے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے, مجھے رات کو ڈراونے خواب آ رہے ہیں, اور میں 2 دفعہ عمرے پہ جا چکا ہوں. میں اللہ تعالیٰ, میں 1 دفعہ پہلے وہ عمرے پہ گئے, پھر انہوں نے میاں صاحب کو میسج بھیجا. اس وقت میاں صاحب گھر پہ 6 ہفتے کی ریلیف جو علاج کے لیے ان کو ملی تھی اس پہ وہ گھر آئے ہوئے تھے. انہیں بار بار یہ میسج, جب انہوں نے کہا مجھے ڈراونے خواب آتے ہیں, تو میاں صاحب نے جواب دیا, جو بندہ میسج لاتا تھا, کہ آپ میرے سے کیا معافی مانگ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. آپ نے ایک بے گناہ کو سزا دے دی ہے, تو میں آپ کو اب کچھ نہ دے سکتا ہوں نہ لے سکتا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. تو پھر وہ عمرے پہ گئے. عمرے کے بعد واپس آ کے انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے, مجھے آپ بھی مجھے موقع دیں, میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. میں ابھی آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ جو جج صاحب نے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے, جج صاحب جو کہانیاں گھڑ کے بتا رہے ہیں, ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس اس ہر چیز کا نہ صرف جواب موجود ہے بلکہ ثبوت بھی موجود ہے. شکریہ. دیکھیں, اگر آپ مجھے یہ کہیں گے تو میں کبھی نہیں مانوں گی. آپ باہر جا کے کسی ریڑھی والے سے پوچھ لیں, وہ سب جانتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں, اور یہ جو اگر وہ پبلک یہ سب نہ جانتی ہوتی تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے PMLN کو وکٹمائز کرے, اور کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مریم نواز شریف کے اوپر مقدمے بنائے, کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ میاں نواز شریف کو جیل میں رکھے, کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرے, کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات ڈال کے گرفتار کرے, کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ جگہ جگہ جا کے کل حلف نامے سائن کرائے ہیں پولیس نے MNA سے, MPA سے, ضلعی چیئرمین سے, کہ میں حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں کہ مریم نواز کی ریلی میں میں نہیں جاؤں گا. اور اگر خوف نہیں ہے, اگر عوام کا اتنا خوف نہیں, فیصلہ آباد میں جو 3 بجے رات کو ایک عوام کا سمندر نکلا تھا, اگر اس کا خوف نہیں ہے, اگر جو منڈی بہاؤدین میں عوام کا سمندر نکلا تھا آدھی رات کو 1 بجے, جو کہ 9 بجے سونے والے لوگ ہیں, YBG کرنے والے لوگ ہیں, وہ صبح 3 بجے 4 بجے اٹھ کے کھیتوں میں جانے والے لوگ ہیں, اگر یہ خوف نہیں تھا تو یہ جو مریم نواز کی آواز بند کر دی, صحافیوں کو اٹھا لیا, سینسرشپ لگا دی, ریلیز کے اوپر گراؤنڈوں میں پانی بھر دیا, وہاں پر گرفتاریاں اب مجھے یہ بتائیں, کل فیصلہ آباد میں 5 یا 6 ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ریلیوں میں لوگ نہیں آتے, تو 6,000 پہ تو صرف مقدمہ بن رہا ہے, 6,000 کا تو پورا جلسہ ہو جاتا ہے. 1 منٹ. تو اگر آپ کو خوف نہیں ہے, اگر آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ پبلک کو سب پتہ ہے, بلکہ ایک سٹیپ آگے, پبلک کو صرف یہ پتہ نہیں ہے, پبلک بہت آگے تک جانتی ہے, اور وہ اب نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. اگر آپ کو اس چیز کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میاں صاحب, آپ نے کہا نا جب دھرنا تھا 126 دنوں کا, میں آئی وٹنس ہوں, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں میاں صاحب کے ساتھ تھی. ایک دن, میں حلفاً آپ کو بتا رہی ہوں, ایک دن میاں صاحب نے عمران خان کی سپیچ نہیں سنی. وہ ہوتا ہے نا, انسان ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میری حکومت کو اتنا خطرہ ہے, میرے دروازے کے باہر, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, ہر روز سپیچ کرتے تھے اور میڈیا لائیو دکھاتا تھا. ایک دن میاں صاحب نے اس کی سپیچ نہیں سنی. وہ سپیچ لگی ہوتی تھی اور وہ آرام سے گزر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور جا کے ریسٹ کرتے تھے. تو میں ان کو کہتی تھی آپ سپیچ کی نہیں سنتے؟ وہ کہتے ہیں یہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے یہ ضائع کرنے کے لیے. تو کوئی خوف نہیں تھا, پبلک پیچھے کھڑی تھی, اس کے ساتھ پبلک نہیں تھی, میاں صاحب کے پیچھے پبلک کھڑی تھی. ان کو پتا تھا, وہ کانفیڈنٹ تھے, ان کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا.
اس لیے نہ میڈیا پہ سینسرشپ کی، نہ پیمرا کے ذریعے ہدایات جاری کروائیں، نہ یہ کہا کہ کسی کنوکٹ کی جو ہے وہ کوریج نہیں ہو سکے گی. باقی کنوکٹس کی کوریج ہوتی ہے، صرف مریم نواز کی کوریج نہیں ہو سکتی. اور آپ کو 31 جولائی کو جو ہے نیب نے طلب کیا ہے، تو آپ کورٹ میں بھی گئی تو آپ نیب کے سامنے پیش ہوں گی؟ دیکھیں میں پیش ہو جاؤں گی، ضرور ہو جاؤں گی پیش. میں دیکھوں تو صحیح اب یہ جو ایک ابھی کل پرسوں اسٹرائک ڈاؤن ہوا ہے میرے خلاف، جو 1 سال بعد اچانک نیب کی یادداشت واپس آئی تھی، تو جا کے دیکھوں تو صحیح اس وقت کون سی یادداشت واپس آئی ہے. 1940 کی آئی ہے، 1950 کی آئی ہے، 1960 کی آئی ہے، 1970 کی آئی ہے، تو دیکھنا پڑے گا. اگر یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عدنان جی کا اہلیت کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہ دل کے ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایمبیڈینس ڈاکٹر ہیں، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ قبل لے کے ڈاکٹر عدنان کی اہلیت پہ سوال اٹھایا. یہ کیا مذاق ہے، کیا مذاق ہے یہ. ڈاکٹر ایک منٹ، ڈاکٹر عدنان ایک بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے. میں ان کا سی وی یہاں پہ نہیں گنوا رہی، لیکن یہ میاں صاحب کا حق ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ 15 سال سے جس ڈاکٹر کے اوپر ان کو اعتماد ہے، جس ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہوئی ہے، جو ڈاکٹر نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا علاج کیا ہے ان کنیکشن ود ہز گروپ آف ڈاکٹرز بورڈ جو باہر ان کا بنا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس قسم کے فضول اعتراضات کرنے چاہیے. ان کے پاس جب کوئی اور بات نہیں ہوتی تو ایسی باتیں لے کے آ جاتے. اور آپ نے جہاں تک دوسری ویڈیوز کا کہا، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی، میں نے کوئی ایسی ڈرٹی گیم کھیلنی ہوتی، تو میں وہ ویڈیوز سامنے لے آتی. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے. تو میں ذمہ دار شہری ہوں. میں عمران خان نہیں ہوں کہ اپنی گندی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اداروں کو بیچ میں گھسیٹوں اور اداروں کو بدنام کروں. تو میں اس چیز کو، اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب بتانا پڑے قوم کو. لیکن یہ میں ایک بات بتا دوں، ایک منٹ، یہ ساری بات جو ہے نا پردوں کے پیچھے، ایک سیکنڈ، پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے، پردوں کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے ضرور رکھی جانی چاہیے. میں دیکھوں گی، جب فراغت ہوگی تو بک لکھنے کا بھی سوچوں گی. میں آپ کو اس چیز کا جواب دے چکی ہوں. یہ جو 3 پٹیشنز ہوئی تھیں، ان میں سے 2 بڑی مسٹیریس قسم کی پٹیشنز تھیں، جو ہر دفعہ میاں صاحب کے خلاف وہی بندہ کہیں سے اچانک نکلتا ہے اور اس نے کوئی جھوٹی موٹی پارٹی بنائی ہوئی ہے، وہ اچانک نکلتا ہے اور کسی کے کہنے پہ وہ پٹیشن دائر ہو جاتی ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر وہ پٹیشن ٹیک اپ ہو جاتی ہے. تو معاملہ تو ان کے سامنے ہے نا، یا میرے درخواست دینے سے معاملہ سامنے آئے گا. تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر اس کا اپوزٹ ہوتا، کوئی چیز میرے خلاف ہوتی، تو کیا اگریف پارٹی کا عدالت میں جانے کا انتظار ہوتا؟ اس وقت میں جیل میں بند ہوتی. انصاف کا معیار سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. میں اس ملک کی بیٹی ہوں اور جو ججز حضرات ہیں ان کی اپنے گھروں میں بھی بیٹیاں بھی ہیں، تو ان کو یہ اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے اور ایک پاکستانی 3 دفعہ کی وزیر اعظم کے لیے انصاف مانگ رہی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا، آپ کے دائیں اور بائیں پاکستان کے جو ہے سینئر 3 دو سیاستدان جی قوم کی کنفیوژن یہ دور کر دیں کہ عمران خان کو سلیکٹ کس نے کیا؟ امریکہ قوم کو کوئی کنفیوژن نہیں، قوم کو سوری قوم کو کوئی کنفیوژن نہیں. جب قوم کو یہ پتا ہے کہ ایک منٹ، جب قوم کو یہ پتا ہے کہ قوم نے ان کو الیکٹ نہیں کیا
تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو کس نے سلیکٹ کیا. تھینک یو. جی فرمائیے. نیب کے پاس کچھ نہیں یہ مثال بھی نہیں بنتی, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب کو جیل میں ڈالا تو میں سامنے آئی, مجھے ہٹائیں گے تو کوئی تیسرا آئے گا, تیسرے کو ہٹائیں گے تو چوتھا آئے گا. مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک بہت بڑی عوامی جماعت ہے جس کی بہت بڑی عوامی سپورٹ ہے, تو سچ تو رکنے والا نہیں ہے. کس کس کو بند کرے, سچ تو رکنے والا نہیں. اور اگر کسی کو یہ زوم ہے, اس کو اپنی طاقت اور اس کا اتنا زوم ہے کہ وہ آواز بند کر سکتا ہے, وہ سچ کو روک سکتا ہے, تو مشرف کا حال ساری دنیا کے سامنے. میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. انکل آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں کیا کہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو کہا تھا زمانہ وہ دیکھ رہا ہے. واہ. 3 سال کے اندر مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہر موجودہ ججز بھی ہیں. میں نے اس دن پرسوں سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ جناب والا جوڈیشل مارشل لا لگا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر کھڑا ہو کے کہا وہی بات. میں چونکہ اس وقت عمران خان کا صدر بھی تھا, ان کا میں پارلیمانی بورڈ کا چیئرمین بھی تھا, میرے سارے سامنے انہوں نے جو باتیں کی تھی میں نے اس سے اختلاف کیا تھا. اور میں آپ کو عرض کر دوں پوری جو ان کی ہائی کمان تھی اس سب نے کہا تھا عمران خان اس طریقے سے کریں گے تو ہم پپٹ بن جائیں گے, ہمیں لوگ سلیکٹڈ تو کہیں گے. آج میں کہتا ہوں میرا کہنا مان لیتے تو آج اس طرح سلیکٹڈ کی گالی سن رہے ہیں. میں ان کو کہتا تھا الیکٹڈ پرائم منسٹر بنو, ان کو شوق تھا سلیکٹڈ پرائم منسٹر بننے کا, وہ گالی سن رہے ہیں. قوم کس کے ساتھ کھڑی تھی اس وقت بھی؟ میاں نواز شریف کے ساتھ, کیونکہ جہاں تک میاں عمران خان کا تعلق ہے وہ کبھی نہ لیڈر تھے. آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر بھی بیٹھ کے میاں نواز شریف کی حکومت کے بارے میں انڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا کہ وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. یہ گیا ہے دعائیں مانگنے والا, دعائیں مانگنے والے تو شام کو لے کے گیا ہے, مجھے بھی لے کے جاتا. دعائیں مانگنے والے تو ہم ہیں, تو خدا کا نام مانو, یہ دعائیں مانگنے والا آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ایک بات امریکہ کے صدر نے سٹیمپ لگا دی کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہمارے لیے اتنی رسپیکٹ فل نہیں تھی, تابع دار نہیں تھی, وہ ہمیں قبول نہیں تھے. ہم نے ان کا پیسہ بند کر دیا تھا, ان کو پیسہ دیں گے, ان کو چوری بھی کھلائیں گے کیونکہ یہ ہمارے میاں مٹھو ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, یہ انہوں نے جو بات کی, مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک گیا. سلیکٹڈ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹرمپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے باتیں نہیں مانی, اور اب اگر گورنمنٹ ایک ایسی آئی ہے تو امداد جو ہے وہ دوبارہ کھل سکتی. اور سلیکٹڈ ہوتا ہے, اور جہاں طاقت بول رہی ہوتی ہے اس کی مجال نہیں کہ اس طاقت کے آگے بولے, وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, بڑا میک سا اور نو ریسپانس ایٹ آل.
शर्म का मुकाम है। सवाल है, मैं पहले भी करना चाह रहा था। हाँ जी कीजिए। आपने मियां साहब पे यहाँ पर पाबंदियां वापिस आएंगे, पीएम साहब से टीवी एसी सब कुछ ले लिया जाएगा, ऐसे ही ले लिया जाएगा। आप सोच रही हैं कि इंसानी हकूक के आलमी वालों को मुखातिब किया जाए? मैंने जवाब दिया है। सवाल नहीं, रिक्वेस्ट है कि आप एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें ना किया करें ताकि हम आपको कवरेज दे सकें। आपको मैंने कौन सी एंटी, एक मिनट अब आप मुझे बताएं कि मैंने एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या बात की, जरा बताएंगे। वो एंटी जुडिशरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है नहीं, लेकिन वो एंटी जुडिशरी वीडियो है, वो एंटी जुडिशरी वीडियो है। नहीं ये गलत है। एंटी जुडिशरी वीडियो नहीं है वो एक पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है ना, और सदियों से, और वो 70 साल से पीछे से खेला जा रहा है, वो उसको एक्सपोज करता है। और आप उसको, अगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, वो है एंटी इंस्टीट्यूशन। जो उसको ये कहते हैं कि इसकी तस्दीक करो, ये धब्बों को मिटाओ, वो एंटी नहीं है, वो प्रो है। वो चाहते हैं कि जुडिशरी की जो ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसका जवाब दिया जाए, और जुडिशरी को भी रेस्क्यू किया जाए। जो इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इदारों पे इल्जाम लग रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट के, वो इमरान खान की सपोर्ट जो है ना, वो एक सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट है। तो आप इदारों को उसकी सपोर्ट के अंदर लाके आप बाकी पाकिस्तान से लड़ाएंगे इंस्टीट्यूशंस को। मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी इदारा ये फील करता है, मुस्लिम लीग नून के करोड़ों वोटर्स हैं, करोड़ों, अगर वो ये फील करेंगे कि इदारों के बलबूते के ऊपर, इदारों की ताकत के ऊपर हमारी लीडरशिप को, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सामने इदारे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? इदारों को तो बिल्कुल अवाम वर्सेस इदारा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। मीडिया पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में मीडिया में जिस तरह सेंसरशिप कराई गई है, आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो कितना ज्यादा उसका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कितना ज्यादा उसकी अहमियत होगी, और आपकी जमात क्या सोशल मीडिया के ऊपर मजीद काम करेगी? जो मीडिया में मुकम्मल सेंसरशिप है, साथ साथ ये रहेगा, कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इनकी अनकरीब गिरफ्तारी हो सकती है। आपके पास क्या समझते हैं कि इस तरह का हुकूमत का कोई राय नजर आता है? आपकी पार्टी की क़यादत कौन करेगा उन हालात में? ये सब क़यादत बैठी हुई है, इंशाअल्लाह ताला क़यादत करने वाले कम नहीं हैं, और आप गिरफ्तारियां कर कर के थक जाएंगे कि क़यादत करने वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, नंबर 1, और नंबर 2 पार्टी के वर्करों ने क़यादत संभाल लेनी होती है। नहीं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन फैसला, मैं यही कहने लगी थी कि फैसलाबाद के अंदर आपको, आप जानते हैं, आप बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्स्ट हथकंडे इस्तेमाल किए इन्होंने। मेरी रैली जो थी उसमें जब मेरी गाड़ी आगे निकल गई तो मेरी गाड़ी को गुजार के रैली को ब्लॉक कर दिया, पीछे से रैली काट दी, और यकीन माने आधे घंटे के अंदर अंदर रात के 1 बजे रैली दोबारा बिल्ड हो गई और लोग आ गए। तो ये गिरफ्तारियों से लोग नहीं डर रहे, लोगों को ये पता है, कारकुनों को ये पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो दीवाना वार आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना उन्होंने अपने फैसले अपने हाथ में ले लिए, तो उस वक्त से डरना चाहिए जब अवाम अपने हाथ में फैसले ले ले। और मीडिया की जहां तक आपने बात की ना, ठीक है, सोशल मीडिया एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं सबसे पहले तो इसी बात के खिलाफ हूं कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें कोई पाबंदी लगनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज का खौफ नहीं है तो आप पाबंदियां नहीं लगाते, पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ खौफ पे लगती हैं। तो मैं तो इस चीज की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ, बल्कि मैं मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ, हाउसेस को, कि खुदा के वास्ते खड़े हो। अगर तुम डरोगे तो आपके ऊपर से पांव रख के ये गुजर जाएंगे। आप लोग सब इकट्ठे हो और आप लोग आइन का, कानून का सहारा लें। कोई आईनी कानूनी चीज जो है ना वो आपकी इस बात को, आपके ऊपर पाबंदियों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो आप पॉलिटिशियंस को तो कहते हैं कि जी बहादुर होना चाहिए, वो खड़े भी होते हैं, वो सब कुछ अपनी कुर्बान भी दे देते हैं, कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा मीडिया को भी ताकत पकड़नी चाहिए, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है।
تو اگر آپ کسی کو الاؤ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرے, آپ کو نقصان پہنچائے, آپ کے پاس پیسے نہ ہوں, پھر آپ دیکھیں کل ایک میڈیا ہاؤس کے بارے میں کیسے سلیکٹڈ نے جا کے بات کی, اور افسوس کا مقام ہے کہ وہی میڈیا ہاؤس وہ بات چلا رہا ہے. اتنی آپ نے ڈرا دھمکا کے رکھا, اور آپ پھر جھوٹے اتنا زبردست آپ بلیٹنٹلی جس کو کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میڈیا پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. شرم کا مقام ہے. تو بات تو پہنچ جاتی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا بند کر دیں. میری ریلی کی 0 کوریج ہوئی. مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جو آفیسرز ہیں وہ فون کر کے میرا ایک ٹکر بھی رکواتے رہے کہ جو ٹکر چلائے گا اس چینل کو بھی شٹ ڈاؤن کر دیں گے. اس کے بعد اگلے دن اخبار میں میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی خبر آئی ہو, نہیں آئی نا خبر. تو کیا لوگوں کو پتا نہیں چلا؟ کیا فیصلہ آباد میں ریلی نہیں ہوئی؟ کیا پورا فیصلہ آباد باہر نہیں آ گیا رات کے 3 بجے؟ کیا فرق پڑا؟ آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, آج کل فیس بک کا دور ہے, آج کل انسٹاگرام کا دور ہے, آج کل ٹویٹر کا دور ہے. آج کل جو ویڈیوز آتی ہیں لوگ ایک دوسرے کو واٹس ایپ, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ایسا بندہ ہے جس کو یہ نہیں پتا چلا کہ زبردست ریلی تھی. تو پھر پابندیاں لگا کے آپ خود آپ کی اپنی ناموشی ہوتی ہے. ویسے پرچیاں دیکھ کے پڑھ لیتے نا اگر تو بہتر بات کرتے. جو باتیں انہوں نے کی ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دو. اب یہ کون کہتا ہے کہ اگر انڈیا اپنے جو نیوکس ہیں وہ رول بیک کرے تو پاکستان بھی کرنے کو تیار ہے. جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس نے کہا کہ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں آج پاکستان نے وہ حساب بھی برابر کر دیا. اور کس نے یہ حق دیا ہے ایک سلیکٹڈ آدمی کو کہ وہ کھڑا ہو کے امریکہ کے صدر سے یہ یا امریکہ میں کھڑا ہو کے یہ بات کرے کہ میں وہ رول بیک کر سکتا ہوں؟ کیوں کروں گا؟ وہ پاکستان کے حفاظت کی ضمانت ہے. اسی وجہ سے دنیا آج پاکستان سے جو بات کرتی ہے ایک تھوڑا سا یہ بھی ہے. تو کس نے ان کو یہ حق دیا؟ تو اس سے تو بہتر تھا پرچی سے پڑھ لیتے. تو وہ جو ان کی اتنی پروٹیکشن سائٹ پہ تھی نا, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں سلیکٹڈ کے ساتھ پوری کی پوری قیادت گئی ہوئی تھی. وہ اسی لیے تھی, سب کو ڈر تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ بول دے گا. تو بہتر تھا کہ پڑھ لیتے. ایک منٹ انشاءاللہ. دیکھیں جلسے تو سارے اچھے ہو رہے ہیں ہتھ کنڈوں کے باوجود. کوئٹہ کے بارے میں آپ نے کہا تو ہاں جی میں انشاءاللہ تعالی اچد زئی صاحب نے جو جوائنٹ اپوزیشن ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے, ان سب نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور میں کل انشاءاللہ تعالی جا رہی ہوں کوئٹہ. اب دعا کرو کہ جہاز چلا جائے میرا, یہ نہ ہو کہ عین وقت پہ جہاز کو روک دیں. یہ بھی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو وہاں پہ مجھے جو ہوسٹ ہیں ان کو یہ بھی فکر ہے کہ آخری وقت پہ میرا جہاز نہ روک دیا جائے. تو میں جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی اور وہ جوائنٹ اپوزیشن کا جلسہ ہے انشاءاللہ. بہت وہ نیوز پیپر سے انگلش نیوز پیپر سے جی ایک منٹ پلیز, آئی ریکویسٹ یو. مجھے تو آواز نہیں آ رہی. دیکھیں اگر کسی بھی آپشن پہ ہم سوچیں, ایک منٹ کسی بھی آپشن پہ ہم سوچیں گے یہ ایک آپشن ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ہمیں دیوار سے لگا دیا یا نہیں لگا دیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ جو ملکی حالات ہیں نا جو تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں اور عوام کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی کی صورت میں اور جو فیلئرز ہیں ان کے, تو پیش نظر تو صرف عوام کا جو بھلائی ہے. اس میں کیا طریقہ ہم آزمائیں گے یا کیا کس چیز پہ اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہوگا وہ پھر رہبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور رہبر کمیٹی میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. جب جوائنٹ اپوزیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک آخری
آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ کو ایسے آرام سے بتا دوں گی کہ کہاں سے میں نے پروکیور کی اور کہاں ہے وہ؟ پھر میں دیکھوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.